प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिदरा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं। शहर में रहने वाली लड़की की शादी गांव में रहने वाले लड़के से हो गई। उसके बाद गांव के लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सिदरा अपनी माँ से कह रही थी, माँ मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, बहुत अच्छा लड़का है, क्यों नहीं करनी शादी उससे। सिदरा ने कहा, माँ वो अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है और ना ही बात करने का शुहूर, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। सिदरा ने उस लड़के को फ़ोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिदरा ने कहा, सालिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। सालिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। सिदरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सालिम ने कहा, तो तुम खुद इनकार कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिदरा ने जब देखा कि उसकी शादी सालिम से हो ही जाएगी तो सिदरा ने खुदकशी करने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने इलाज करके उसकी जान बचा ली। सिदरा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गंवार इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो गांव में रहता है तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छा लड़का है। सिदरा के ना चाहते हुए भी सिदरा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिदरा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए, सारी खुशियाँ जलकर रह गईं, सब कुछ एक जाहिल इंसान की वजह से कुर्बान कर दिया गया। पहली रात थी। सिदरा ने सालिम से कहा, सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अब शादी हो गई लेकिन मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिदरा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। सिदरा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सालिम ने एक छोटी सी डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिदरा के सामने रख दी और कहने लगा, सिदरा ये अंगूठी आपके लिए है। सिदरा ने अंगूठी उठाकर साइड में रख दी और करवट बदलकर रोने लगी। सालिम ने नवाफिल अदा किए और फिर वो भी सो गया। सालिम देखने में खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और सिदरा मॉडर्न लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिदरा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। सिदरा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, इतने मज़े का खाना। सालिम थका हारा काम से घर आता और सिदरा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिदरा से कुछ नहीं कहता था, घर आता और खाना बनाता, सिदरा को खाना देता, खुद खाना खाता। लेकिन सिदरा पत्थर दिल थी शायद, ना वो घर की साफ सफाई करती थी और ना ही सालिम के कपड़े साफ करती थी। सालिम अपने सारे काम खुद करता। साल गुजर गया, सालिम सिदरा की हर बात बर्दाश्त करता रहा। सिदरा को लगता कि कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा, सिदरा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल देखो तुम्हारा रंग कितना फीका पड़ गया, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हुए हैं। सालिम सिदरा के पास बैठ गया। सालिम ने सिदरा को 1 साल के बाद पहली बार छुआ था। सालिम सिदरा के बालों में तेल लगाने लगा। सिदरा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिदरा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिदरा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिदरा मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता। सिदरा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बिठाया, सिदरा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब नहा लो।
اور وہ گلابی والا سوٹ پہنو، آج میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سدرا حیران تھی کہ میرے اتنا غصہ کرنے کے بعد بھی وہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے۔ سدرا کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ سدرا نے اپنی سہیلی کو کال کی اور کہا، یار سالم نے آج میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی سہیلی نے کہا، سالم ایک بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ سدرا نے کہا، وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اس کے دوست نے کہا، سدرا قسمت والوں کو ایسے شوہر ملتے ہیں، ایسے ہمسفر بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اتنے میں سالم کی آواز آئی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ یہ سن کر سدرا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سدرا نے کھانا شروع کیا۔ اتنی مزے کی بریانی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ تعریف کریں، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ سالم نے سارے جھوٹے برتن اٹھائے اور برتنوں کو دھونے کے بعد سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح اٹھا اور سدرا کو اٹھایا۔ سدرا میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، ناشتہ کر لینا، میں کام پر جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو جب سالم گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ سدرا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سالم گھٹنوں کے بل سدرا کے سامنے بیٹھ گیا، گلاب کا پھول سدرا کو دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے سدرا۔ یہ سنتے ہی سدرا نے حیرت سے کہا، تم کو کیسے یاد ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ سالم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا۔ سالم نے سدرا کو کچھ پیپر دیے اور کہا، سدرا تم جانتی ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ سدرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سالم نے کہا، یہ پیپر ہم دونوں کی خوشی کے ہیں۔ سالم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپر ہیں، میں نے ایک نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام پر کر دیا ہے۔ سدرا کو جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سدرا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام سے۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالم کی آنکھ سے بھی پہلی بار آنسو چھلکے۔ سالم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سدرا ایک چیز مانگوں؟ سدرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سدرا ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری ہو، تم بہت پیاری ہو، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ مجھے نہیں پتا کہ پھر مجھے تم سے ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سالم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سدرا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سدرا سوچنے لگی کہ میں سالم کو کیا سمجھتی رہی اور سالم کتنا اچھا انسان نکلا، کتنا برا سلوک کیا میں نے سالم کے ساتھ۔ سدرا کا دل چاہ رہا تھا کہ میں سالم سے معافی مانگ لوں۔ رات بھر سدرا خواب دیکھتی رہی، کل سالم کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی، سالم کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سالم کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، سدرا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی اور سالم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا، سالم نہ اٹھا۔ سدرا اس کے کمرے میں گئی اور محبت سے آواز دینے لگی، سالم اٹھ جاؤ، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سالم کروٹ لیے سوتا رہا۔ سدرا نے محبت سے سالم کو چھوا تو دیکھا سالم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سالم کے بستر پر خون پڑا تھا، اس کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ سدرا چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، سالم اٹھو، سالم اٹھو، اٹھ جاؤ، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ سدرا کی آواز کو سن کر پورے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ سالم کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کہا، میں نے کہا تھا نا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج ٹھیک سے کروا لو، کسی کو ساتھ لے کر آیا کرو، لیکن شاید یہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا، کیا بیماری تھی سالم کو؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، سالم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا۔ مجھے اکثر وہ کہا کرتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں؟ میرا اپنا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جسے میں اپنا کہوں، کوئی نہیں جو گھر پر میرا انتظار کرے، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے محبت سے پوچھے، آج تمہارا دن کیسے گزرا؟
آپ تھک گئے ہوں گے، چلیے میں آپ کا سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں جو میرے درد کو سمجھے۔ یہ سب سنتے ہی سدرا زمین پر گر گئی۔ سالم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سالم مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی۔ سالم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سالم میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ سالم واپس آ جاؤ۔ سالم کی لاش سامنے پڑی تھی۔ سدرا سالم کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اب محبت کرنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سالم تو بس اتنا کہتا تھا کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی کی قدر کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کرو، کیونکہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس درد بھری کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم سب کو رشتوں کی اہمیت کا اندازہ لگ جائے۔ اگر دنیا کی ہر بیوی اپنے شوہر کا، شوہر اپنی بیوی کا، بھائی اپنے بھائیوں بہنوں کا، ماں باپ اپنی اولاد کا، اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے لگیں تو یقیناً دنیا سے بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور شریعت نے ہم پر ہمارے اپنوں کے جو حقوق رکھے ہیں، اللہ ان سارے حقوق کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔